السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیسن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے شمسی حروف یعنی کہ سن لیٹرز، وہ لیٹرز یعنی کہ جس میں الف اور لام لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں الحمد، سو یہ الف لام کسی بھی حرف میں اگر لگا ہوا ہو یعنی کسی بھی ناؤن میں یا کسی بھی اسم میں لگا ہو تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عربی میں ساکن حروف سے شروع نہیں کیا جاتا، اس لیے وہاں ایک ٹیمپرری حمزہ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو لام ساکنہ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ٹیمپرری حمزہ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ الف ہوتا ہے۔ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی حرف کو یا کسی بھی ناؤن کو خاص کرنے کے لیے اس میں ہم ال لگا دیتے ہیں، ال کا لام، الف اور لام دونوں، ٹھیک ہے۔ سو یہ الف ایسا ہوتا ہے جو اسٹارٹنگ میں تو پڑھا جاتا ہے حمزہ بنا کر، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، بٹ جب یہ کسی بھی کلمے کے درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ گر جاتا ہے، اسکپ کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ایک لفظ کو لیتے ہیں جو زبان کی نوک والے حروف سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی نوک والے حرف سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ سا، جیسے ثواب، ٹھیک ہے۔ اب ہم الف لام یعنی کہ ال کو ثواب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ جب الف اور لام کو ہم ثواب کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو حمزہ ہوگا ال کا، یہ ڈائریکٹلی ملے گا سا سے، اس میں ہم لام کو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ لام جو ہے وہ اسکپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ملاتے وقت زبان کی نوک کو جلدی حرکت دینی پڑتی ہے کیونکہ لام اور سا کا مخرج زبان کی نوک ہے، آسانی کے لیے لام کو قربان کر دیا جاتا ہے اور سا پر تشدید لگائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سن لیٹرز یعنی کہ شمسی حروف۔ عربی میں ساکن حروف سے لفظ شروع نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں ایک ٹیمپرری ڈیش لگایا جاتا ہے، واو، حمزہ یا حمزہ، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی بھی حرف ال سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو وہاں پہ الف کو حمزہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس حمزہ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، ٹھیک ہے۔ جو حروف زبان کی نوک سے ادا کیے جاتے ہیں ان کے سامنے والا لام یعنی کہ ال والا لام وہ نہیں پڑھا جاتا کیونکہ ان حروف کا مخرج لام کے مخرج سے قریب ہے۔ ال اگر ان دو حروف سے پہلے ہو تو لام نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ ال اور شین، ٹھیک ہے۔ اس شین سے پہلے اگر لام ہوگا تو پھر وہ لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کیا پڑھا جائے گا، الشمس۔ اسی طرح سے ضاد سے پہلے بھی الف لام ہو تب بھی لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، الف جس الف کو ہم حمزہ میں چینج کریں وہ حمزہ ڈائریکٹلی ضاد سے مل جائے گا۔ اسی طرح سے وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں وہ بھی جب ہم اس میں بھی ال لگا کے پڑھیں گے تو پھر ال کا جو لام ہے وہ اس میں نہیں پڑھا جائے گا۔ سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، حلق سے، زبان کے کناروں سے، زبان کی نوک سے سا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف مد کی طرح مت پڑھیے کیونکہ زبر زیر اور پیش کے بعد اگر تشدید آئے تو بیچ کے حروف نہیں پڑھیں گے۔ میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو الف ہوتا ہے اگر ہم اس الف سے کسی بھی ورڈ کو یا کسی بھی کلمے کو سٹارٹ کریں تو پھر یہ الف حمزہ میں چینج ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے، جیسے کہ الشمس۔ لیکن اگر اس الف سے پہلے کوئی ورڈ آ جائے جیسے کہ واو، یہاں پہ جیسے آیا ہوا ہے، تو جب ہم اس واو کو الف کے شروع میں لگا کے پڑھیں گے، ال کے الف سے شروع میں لگا کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، واو کو ہم ڈائریکٹ شین سے ملا کے والشمس پڑھیں گے، نہ ہی ہم اس میں لام کو پڑھیں گے اور نہ ہی اس میں ہم الف کو پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ لیٹرز ایسے ہی لکھے ہوئے آتے ہیں، کچھ کلمے ایسے ہی لکھے ہوئے آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے جیسے کہ اس الف خالی کو الف مد نہیں سمجھنا، وہاں آپ نے ایسے نہیں پڑھنا واشمس، بلکہ کیا پڑھنا ہے، وشمس۔ اسی طرح سے نیکسٹ فشمس، ڈائریکٹلی فا کو آپ ملائیں گے شین کے ساتھ۔ اسی طرح سے وعملوا الصالحات، ایسے نہیں پڑھیں گے آپ وعملوا الصالحات، واو مد یہاں پہ اسکپ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ دونوں الف بھی اسکپ ہو جائیں گے، اسی طرح سے یہ لام بھی اسکپ ہو جائے گا، اسے ہم کہتے ہیں حروف الشمسیہ۔ حروف الشمسی قرآن میں 2500 بار ایک صفحے میں 4 مرتبہ آئے ہیں۔
ٹھیک ہے. شمسی حروف جیسے کہ سا دال غا جس میں اگر اسٹارٹنگ میں الف لام آ جائے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ والثمرات للذکر والظالمین. اسی طرح سے تا دال طا والتین والدم والطور. واو کو ڈائریکٹلی آپ نے جو زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہے جیسے تا دال اور طا اس سے ملائیں گے. اسی طرح سے زا سین صاد وآتوا الزکاة خلق السماوات اقیموا الصلاة. اسی طرح سے هو اللطیف رب الناس هو الرحمن. اسی طرح سے من الشیطان ولا الضالین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.